أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم. تعریف کے قابل وہی ذات ہے جو رب العالمین ہے. وہ ایک مکمل ذات ہے. رحمان بن کر علم قرآن بھی دیتی ہے، علم قرآن بانٹتی ہے. رحیم بن کر اس کی تنظیم بھی کرتی ہے، اس میں نظم و ضبط بھی پیدا کرتی ہے. اعمال کے بدلے اچھے اعمال کے کئی گنا بدلے دیتی ہے. اور وہی ذات ہے جو گڑبڑ پیدا ہو جائے تو اس کو سدھارتی بھی ہے. یہ ایک کامل ایمان ہے جو اس سورہ فاتحہ کے اندر جو ہے وہ بتایا گیا ہے. کامل ایمان کی صورت پیدا ہوتی ہے اور اسی کے اوپر پوری کائنات کی بنیاد رکھی گئی ہے. انسانی کائنات بھی انہی اصولوں کے اوپر چل رہی ہے. اللہ جو ہے وہ رب بنتا ہے، ربوبیت کرنے والا یعنی پرورش کرنے والا، پروان چڑھانے والا بنتا ہے، اور انسانوں کو جو ہے وہ حد کمال تک پہنچاتا ہے. جہاں کہیں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے، جہاں کہیں کوئی سوچ میں گڑبڑ ہوتی ہے، جہاں کہیں کوئی عمل میں گڑبڑ ہوتی ہے، اس کے برے نتائج سامنے آتے ہیں اور پھر اس میں سدھار پیدا ہوتا ہے. اگر سمجھدار انسان ہے تو اس میں سدھار پیدا کرے گا. جو گڑبڑ پیدا ہو گئی ہے اس گڑبڑ کو سیٹل ڈاؤن کرے گا. اور بیوقوف انسان جو ہے وہ بس اسی کے اندر گزرتا رہے گا، نقصان اٹھاتا رہے گا. تو اللہ انسانوں کو جو ہے وہ اولو الالباب بنانا چاہتا ہے، عقل مند انسان بنانا چاہتا ہے. اور مومن بندوں کو ہی اولو الالباب کہا گیا. وہ نہیں جو بھیڑ چال کے اندر جو ہے وہ بس چل پڑے ہیں. اور دنیا کما کے سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ زندگی میں سرخرو ہو جائیں گے. دنیاوی لوازمات جو بھی دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، جو بڑے اٹریکٹیو ہوتے ہیں انسانوں کے لیے، تو انسان جب اس میں پھنس جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کی زندگی میں جو ہے وہ کوئی امپروومنٹ یا کوئی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ باقی نہیں بچتی. وہ آدمی ٹھہر جاتا ہے اپنی جگہ پر، ٹھہر جاتا ہے یا تنزل میں چلا جاتا ہے خود. اللہ رب العالمین انسانوں کو جو ہے وہ ارتقا دینا چاہتا ہے، ان کی سوچ اور فکر میں ارتقا دینا چاہتا ہے، ان کے عمل اور کردار کو جو ہے وہ بہتر بنانا چاہتا ہے، تاکہ انسان جو ہے وہ جو جہنمیں پیدا ہوتی ہیں ان سے بچ سکے، جس میں وہ ٹربولنس کا شکار ہوتے ہیں، جس میں وہ پھنس کر جو ہے وہ پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں، جس میں ان کی زندگی جو ہے وہ موت سے بدتر جسے کہتے ہیں نا کہ ویسی ہو جاتی ہے. تو موت سے بدتر زندگی جو ہے وہ ان انسانوں کی ہو جاتی ہے جو اس دنیا کے جھمیلوں کے اندر جو ہے وہ اس درجہ گرفتار ہو جاتے ہیں
کہ وہ اپنی ڈیولپمنٹ، سیلف ڈیولپمنٹ بھول جاتے ہیں، جس کو صلاۃ کہا گیا ہے قرآن حکیم میں، وہ اپنی صلاۃ ادا کرنا بھول جاتے ہیں، اور ذکر جو ہے وہ بھول جاتے ہیں، یعنی انسانوں کو جو ہے وہ انسانوں کے لیے بھی فائدہ مند نہیں رہتے، بس اپنا ہی اپنا پڑا ہوتا ہے ان کو کہ بس میں کسی طرح کما لوں، کسی طرح سے میں بینیفٹ اٹھا لوں، مجھے کوئی فائدہ مل جائے، بس وہ اسی چکر کے اندر جو ہے وہ اپنی ساری زندگی ضائع کر دیتے ہیں، ان کے دل میں وہ وسعت پیدا ہی نہیں ہوتی جو اللہ رب العالمین کی وسعت قلبی ہے، یا رب العالمین جو وسعت قلبی مومن بندے کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تو رب العالمین کی جو بھی صفات ہیں وہ انسانوں کے اندر ظاہر نہیں ہو پاتی، اس کی وجہ سے وہ مختلف جہنموں سے گزرتے ہیں، اپنی زندگی کے اندر بھی نقصان اٹھاتے ہیں، آنے والی زندگی میں بھی نقصان سے دوچار ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی سمجھتے نہیں ہیں، وہ اپنی بیوقوفی کے اندر، اپنے وہم اور گمانوں کے اندر جو ہے وہ مبتلا رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جو ہے وہ حقیقت کی دنیا میں انسانوں کو لانا چاہتا ہے، تاکہ چیزوں کو صحیح طور سے دیکھ سکیں، معاملات کو ٹھیک طرح سے دیکھ سکیں، ان کے بہتر حل جو ہیں وہ نکال سکیں، جو بھی مسائل درپیش ہیں ان کے بہتر حل نکال سکیں، اسی کے لیے قرآن نازل کیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ انسانوں کو وہ اویئرنیس دینا چاہتا ہے، وہ علم دینا چاہتا ہے، وہ معرفت دینا چاہتا ہے، اس کے لیے اس نے جو ہے وہ قرآن حکیم کو نازل کیا ہے۔ ہم بھی قرآن حکیم کو جو ہے وہ پڑھتے ہیں، روزانہ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، یا ہفتے میں 2 دن کا 3 دن جو بھی ہے، تو اس کے اندر ہمارا مقصد جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو جو ہے وہ قرآن کے اس قالب کے اندر جو ہے وہ اس اویئرنیس کے قالب کے اندر جو ہے اٹھا لیں، تاکہ زندگی ہمیں سمجھ میں آئے، تاکہ اللہ رب العالمین کا جو عمل کائنات کے اندر چل رہا ہے، جو قیامتیں انسانوں کی زندگی کے اندر قائم ہو رہی ہیں، جو عذاب کی کیفیتیں جو ہیں وہ انسانوں کو پیدا ہو رہی ہیں، تو ان سے انسان جو ہے وہ بچ سکے، جو انڈیویجول سطح پہ بھی پیدا ہوتی ہیں اور پھر قوموں کی سطح کے اوپر بھی پیدا ہو رہی ہیں۔ تو یہ دور جس سے ہم گزر رہے ہیں یہ بین الاقوامی قیامتوں کا دور ہے، عالمی سطح پر قیامتیں برپا ہو رہی ہیں، انسانوں کے اعمال جو ہیں وہ اکٹھا ہو کر ان کے نتائج جو ہیں وہ ہماری زندگی میں سامنے آ رہے ہیں۔ تو اس کیفیت کو یا اس علم اور عرفان کو جو ہے وہ سمجھنے کے لیے یہ قرآن حکیم ہے۔ ہر دور کے اندر اللہ والے ایسے بزرگ آتے ہیں جو اس دور کی قیامت کو جو ہے وہ کھول کر سامنے رکھ دیتے ہیں۔ تو اس دور کے اندر بھی حضرت مولانا صدیق دیندار صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس دور کی قیامت کو جو ہے وہ کھول کر سامنے رکھ دیا، جو کہ بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے ایسے لوگ جو اسکرین کے اوپر نظر آتے ہیں، جب آپ ان کی باتیں سنتے ہیں تو اس کے بعد ہم کو اس کے اندر فرق پتہ چلتا ہے کہ ارے یہ تو کہاں پہ جا کے پھنس گئے ہیں، ان چیزوں کو جو ہے وہ ٹھیک طرح سے دیکھ نہیں پا رہے۔ تو اللہ والا جو ہوتا ہے وہ آئینے کی طرح اس قیامت کو اور اس دور کو جو ہے اور اس میں آنے والے انقلابات کو جو ہے وہ بتاتا ہے۔ انبیاء کے دور میں انبیاء جو ہے وہ یہ کام کرتے رہے، اور اولیاء اللہ کے دور میں
1000 سال کے دور میں، پچھلے 1000 سال کے دور میں بزرگان دین نے جو ہے وہ اپنے اپنے دور کی قیامتوں کو جو ہے وہ ظاہر کیا، بتایا. پھر اس دور کے اندر جو ہے وہ ایک عالمی سطح کے اوپر قیامت قائم ہوئی، اور ساری دنیا کے اندر جو ہے وہ اتھل پتھل ہو رہی ہے. جو کچھ بھی قوموں نے عمل کیے ہیں ان کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ ایک بڑے انقلاب کی صورت میں جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں. یہ انقلابات کے اندر جو ہے وہ اللہ کا ہاتھ ہے. یہ خود بخود نہیں ہو رہے، بے شک خود بخود ہو رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے ارادے کے تحت ہو رہے ہیں. تو قرآن حکیم جو ہے وہ اس کی طرف نشاندہی کر رہا ہے، اور اللہ والا جو بھی آتا ہے وہ قرآن حکیم کا یہ علم انسانوں کے سامنے رکھتا ہے. تو قرآن حکیم کو جو ہے وہ اسی تناظر کے اندر جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ہمارے دور کے مسائل کا حل پیش کرتا ہے. تو کوئی آیت جو ہے وہ آج بھی ہم لیتے ہیں رینڈملی، فال کی طرح قرآن حکیم کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا بات جو ہے وہ قرآن حکیم فرما رہا ہے، کیا اویئرنیس جو ہے وہ انسانوں کو دینا چاہ رہا ہے، ہم کو دینا چاہتا ہے، کیا کمی ہمارے اندر ہے جس کو پورا کرنا چاہتا ہے. تو اس یقین کے ساتھ جو ہے وہ قرآن حکیم کو ہم بھی کھولتے ہیں. رافع بھائی سے گزارش کرتے ہیں کہ قرآن حکیم کسی آیت کی تلاوت کریں، 5 منٹ اس پہ گفتگو کر کے ختم کریں گے. جی رافع بھائی. جی، یہ سورہ حجرات ہے، سورت نمبر 49 اور آیت نمبر ہے 13. سورہ حجرات 49 آیت نمبر ہے 13. اچھا جی، 49 حجرات، جی آیت نمبر ہے 13. جی جناب پڑھیے گا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. اے لوگوں، ہم نے تم سب کو ایک مرد و عورت سے پیدا کیا ہے، اور اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، کنبے قبیلے بنا دیے ہیں. اللہ کے نزدیک تم سب سے باعزت تم سب میں سب سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. یقین مانو کہ اللہ دانا اور باخبر ہے. جی، اللہ رب العالمین جو ہے وہ ایمان کا تعارف کروا رہا ہے. ایمان کیا ہے؟ پھر آگے آ رہا ہے وقالت الاعراب آمنا. عرب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ ایمان نہیں لائے ہو. قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. کہو ہاں کوئی دباؤ آیا ہے، قبول کر لیا ہم نے، لیکن اندر سے جو ہے وہ دل نہیں بدلا، ذہن نہیں بدلا اندر سے نا. ایمان کا تعارف کروا رہا ہے. ایمان کیا چیز ہے؟ لوگوں نے جو ہے وہ صرف اپنے بڑے اور بزرگوں سے اپنے تعلق جوڑ کر اپنے آپ کو ایماندار کہنا شروع کر دیا ہے. یہودی جو ہے وہ بھی یہی کام کر رہے تھے، کہتے ہمارے نبیوں سے بڑے تعلق ہے ہمارا، تو ہم تو چہیتے لوگ ہیں، چہیتی قومیں ہیں، ہم کو یہ سب، ہم تو سیدھا جنت میں جانے والے ہیں.
جیسے ابھی رفیہ نے جو ہے وہ ذکر کیا نیرہ کا کہ وہ مدرسہ مذاہب عالم جو ہیں وہ چلا رہی ہیں، تو کہتی ہیں کہ بس یہی سید ہے جو سامنے بیٹھے ہیں. سید کہتے ہیں بزرگ کو، بڑے کو. کون ہے بڑا دنیا کے اندر؟ جس نے اپنا تعلق جوڑ لیا کسی اللہ والے کے ساتھ، بس وہ بڑا ہے کیا؟ حالانکہ وہ اس اللہ والے کے نقش قدم پہ چلنے والا ہی نہیں ہے. تو ایسے سیدوں کو لے کر کرنا کیا ہے؟ ہمارے ایک دوست ہیں، بخاری ان کا نام ہے، ان کے سامنے کسی نے جو ہے وہ اپنے آپ کو تھوڑا بڑا بتانے کے لیے، ان کے کوئی دوست ہیں دانش، انہوں نے شاید ذکر کیا تھا اس کا، کہا کہ جی وہ ہم نسل سے جو ہے وہ سید ہیں کہنے لگے. تو وہ لغاری جو ہے کہنے لگے ہم بھی نبی کے خاندان سے ہیں. کہنے اچھا کون سے نبی کے خاندان سے؟ کہنے آدم علیہ السلام سے. کہنے ہم آدم علیہ السلام کے خاندان سے، ہم بھی نبی کے خاندان سے. بات اصل میں یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اپنی بڑائی پیش کر رہا ہے یہ کہہ کر کہ فلاں بزرگ سے جو ہے وہ ہمارا تعلق ہے، حالانکہ یہ تعلق جو ہے وہ اس سینس میں بڑائی اس سینس میں نہیں ہے اس بزرگ کہ اس سے تعلق ہو گیا ہے، بلکہ اس سینس میں ہے کہ اس کے تعلق سے ہم نے کیا سیکھا ہے، ہم نے اس سے کیا پایا ہے. یہ بڑائی کا تعلق جو ہے، یہ تعلق جو ہے وہ بڑائی انسان کو ظاہر کر سکتا ہے کہ ہاں جی ہم نے اس سے تقویٰ سیکھا ہے، کیونکہ ہم اپنے بزرگ کو جو ہے وہ بہتر طور پر جانتے ہیں، ہم اپنے نبی کو جو ہے وہ بہتر طور پر جانتے ہیں. اس نبی کے ذریعے سے ہم کو تقویٰ ملا ہے، اس تقوی کے ذریعے سے ہم بلند ہو گئے ہیں، کیونکہ تقوی کے اندر ہی بلندی ہے. کسی بزرگ سے، کسی نبی سے تعلق جوڑنے میں بلندی نہیں ہے. صرف تعلق جوڑ لیا دنیا کمانے کے لیے، جبکہ وہ بزرگ جو تھے وہ خود دنیا کمانے والے نہیں تھے. وہ بزرگ اس لیے بزرگ کہلاتے ہیں کیونکہ انہوں نے دنیا کو لات ماری تھی. دنیا کے عیش و آرام، دنیا کی جو دولت اور شہرت اور اقتدار جو ہے وہ اس کو انہوں نے لات ماری تھی. اس بنا پر وہ بزرگ کہلاتے ہیں، اس بنا پر وہ نبی کہلاتے ہیں. انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا تھا، باطل کو حق کے ساتھ جوڑ نہیں دیا تھا، ملایا نہیں تھا، انہوں نے الگ الگ کر دیا تھا. وہ حق اور باطل کو جدا کرنے والے لوگ تھے، اس وجہ سے وہ بزرگ کہلاتے ہیں، اس وجہ سے وہ نبی کہلاتے ہیں. اور ہم جو ہے وہ صرف ان سے تعلق جوڑ کر اپنی دنیا کمانا چاہتے ہیں. اور اس بات پر جو ہے وہ بڑائی اور فخر کا اظہار کرتے ہیں کہ جی ہمارا فلاں بزرگ سے جو ہے وہ تعلق ہے. تو ایسے کسی تعلق کو لے کے کرنا کیا ہے؟ ایک ایسا تعلق جس سے کچھ بھی نہیں سیکھا، نہ اس کا علم آیا، نہ اس کا عرفان آیا ہمارے اندر، نہ اس بزرگ نے جو تقویٰ اور طہارت کی زندگی گزاری، نہ ہماری زندگی میں تقویٰ آیا، نہ اس طہارت آئی. ہم صرف دنیا کمانے کے لیے، لوگوں کے اندر اپنی بڑائی بتانے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے، جیسے شیطان اپنی بڑائی ظاہر کرتا ہے، تو کوئی بھی کسی بھی چیز کو پکڑ کے اپنی بڑائی ظاہر کرتا ہے. جو مل جائے اس کو، دولت مل جائے تو بولے گا دولت بڑی، شہرت مل جائے تو بولے گا شہرت بڑی،
اقتدار مل جائے تو بولے گا اقتدار بڑی چیز ہے، اور اگر کسی بزرگ سے کوئی نسلی تعلق ہے تو بولے گا فلاں بزرگ سے میرا نسلی تعلق ہے۔ سب شیطانیت جو ہے وہ کوئی بھی ایک ایسی چیز کو پکڑتا ہے، شیطان ہمارے اندر کا شیطان کسی بھی ایسی چیز کو پکڑتا ہے جس کو انسانوں کے اندر بڑے فخر کے ساتھ جو ہے اور بڑے اپنے آپ کو اور انسانوں سے بلند تر کرنے کے لیے، تکبر اور بڑائی کا اظہار کرنے کے لیے کسی بھی چیز کو پکڑتا ہے۔ تو رنگ ہو، نسل ہو، قوم ہو، کسی بھی شے کو جو ہے وہ انسانوں نے جو ہے وہ باطل، کسی بھی باطل کو جو ہے وہ پکڑ لیا، اور اس کے بعد انسانوں کے اندر اپنے آپ کو برتر بتانے کی جو ہے وہ کوشش کرنے لگے۔ تو نسلی تعلق بھی اسی کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے۔ یہ بھی شیطان ہے کہ میرا فلاں نسل سے، فلاں بزرگ سے، فلاں نبی سے جو ہے میرا تعلق ہے، مگر عمل کے اندر اس نبی اور بزرگ کی کوئی بھی تعلیمات جو ہے وہ نظر ہی نہیں آتی۔ سب دنیا کمانے کے جو ہے وہ دھندے نظر آتے ہیں۔ ایسے میں کون ہے سید، ایسے میں کون ہے جو بزرگ اور بالاتر ہے؟ وہی ہے جو تقوی اور طہارت کے اوپر قائم ہے، جو ایثار اور قربانی جو ہے وہ اللہ کے لیے دے رہا ہے۔ وہی لوگ جو ہیں وہ، اور قرآن حکیم کی آیت جو ابھی پڑھی رافع نے، یہ اس کے اوپر دلیل کے طور پر آتی ہے کہ یا ایھا الناس، اے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک مرد و عورت سے پیدا کیا ہے۔ جعلناکم وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ شعبے اور قبیلے جو بھی تم کو نظر آتے ہیں یہ بڑائی بتانے کے لیے نہیں ہے، یہ تو تعارف بتانے کے لیے ہیں۔ یہ تمہارا تعارف ہوتا ہے، اس سے تم کوئی بڑے نہیں بنتے ہو۔ فلاں بزرگ سے میرا تعلق ہے تو چلو ٹھیک ہے، فلاں بزرگ کی اولادیں ہو گئی۔ فلاں نبی سے تمہارا تعلق ہے تو چلو ایک قوم ہو گئی، فلاں نبی کی قوم ہے۔ فلاں جگہ کے رہنے والا ہے تو ہاں ٹھیک ہے، فلاں جگہ کا رہنے والا ہے۔ یہ تعارف کے لیے ہے، یہ اکبر الہ آبادی ہیں، وہ نذیر اکبر آبادی ہیں، وہ فلاں جو ہیں وہ فلاں قوم سے ہیں، وہ فلاں قوم سے ہیں، وہ فلاں قوم سے ہیں۔ یہ سب تعارف کے لیے ہے تاکہ ایک دوسرے کو پہچانت کر سکو۔ تعارف کیا ہوتا ہے؟ پہچانت ہو، ڈسٹنکشن ہو، یہ فلاں انسان ہے، فلاں انسان ہے، فلاں انسان ہے، فلاں قبیلے سے، فلاں قوم سے تعلق رکھتا ہے۔ تو تعارف کے لیے ہے صرف۔ تم نے اس کو بڑائی کا ذریعہ بنا لیا، تم نے جو ہے وہ انسانوں کے اندر جو ہے وہ اس کو فخر سمجھنے لگے کہ جی فلاں نسل سے میرا تعلق ہے، فلاں زبان کا بولنے والا ہوں میں۔ دنیا کے اندر صرف ہندوستان کے اندر کہتے ہیں کہ 800 زبانیں بولی جاتی، جو تھوڑی تھوڑی ہر ایک جگہ سے جو ہے وہ الگ الگ ہوتی ہیں۔ تو دنیا کے اندر کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، ہر ایک اپنے اپنی زبان کے اوپر فخر کرنے لگے اور کسی دوسرے کو نیچ سمجھنے لگے، حقیر سمجھنے لگے، تو کیسا ہو جائے گا دنیا کا حال؟ تو اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ ایک اصول کے طور پر یہ بات پیش کی کہ انا خلقناکم من ذکر و انثی۔ ارے بھائی وہ بھی ایک انسان کی اولاد ہے، وہ بھی مرد و عورت سے پیدا ہوا ہے، تم بھی ایک مرد و عورت سے پیدا ہوئے ہو، کیا فرق ہے اس کے اندر؟ ہو سکتا ہے وہ کالا ہوگا، وہ گورا ہوگا، ہو سکتا ہے وہ فلاں قوم سے ہوگا، فلاں قوم سے ہوگا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہو سکتا ہے فلاں نسل سے ہوگا، فلاں نسل سے ہوگا۔ یہ سب جو کچھ بھی
انسانوں نے گروہ بندیاں کی ہیں، قبیلے اور شعبے بنائے ہیں. یہ شعبے، یہ قبیلے صرف تعارف کے لیے ٹھیک ہیں، اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم کہاں آتا ہے؟ جب وہ ایک دوسرے کے اوپر برتری جتانے لگتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو فلاں قوم سے ہیں، ہم تو فلاں زبان بولنے والے ہیں، ہم تو فلاں نسل سے ہیں، ہمارا تعلق تو فلاں بزرگ سے ہے. یہ جو بات انسانوں کے اندر پیدا ہوتی ہے، اس سے انسانوں میں تفریق بنتی ہے، توحید جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. قرآن حکیم جو ہے وہ توحید کی طرف لانا چاہتا ہے، سب انسانوں کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع کر کے بولتا ہے کہ تم بھی مرد و عورت سے پیدا ہوئے ہو، تم بھی مرد و عورت سے پیدا ہوئے ہو، اور تم بھی مرد و عورت سے پیدا ہوئے ہو. کیا فرق ہے اس کے اندر؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ ایک کالا تھا اور ایک گورا تھا؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ فلاں قوم سے تھا فلاں قوم سے تھا؟ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. یہ تو بس ایک دوسرے کو پہچان کرنے کے لیے ہیں. اس کی شکل ایسی، اس کی شکل ویسی، اس کا قد ایسا، اس کا قد ایسا، اس کی رنگت ایسی، اس کی رنگت ایسی. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ انسان جو ہے وہ تو فلاں فلاں تہذیب سے تعلق رکھتا ہے، فلاں فلاں تہذیب سے تعلق رکھتا ہے. تہذیبوں کے اوپر فخر اور تہذیبوں کے اوپر جو ایک دوسرے کو اوپر برتری جتانے کی جو ہے وہ کوششیں ہوتی رہتی ہیں دنیا میں. انسانوں میں تفریق پیدا ہوتی ہے، اس سے انسان ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین انسانوں کو ایک جگہ جمع کرنا چاہتا ہے، توحید کا سبق دیتا ہے. تو کیا فرماتا ہے؟ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. تم میں تکریم والا جو انسان ہے، باعزت جو ہے، بڑا جو ہے، جس کے اوپر فخر کیا جا سکے، وہ کیا ہے؟ وہ انسانوں کا تقویٰ ہے. تقیہ کہتے ہیں کسی نقصان دہ چیز سے بچنے کو. تقویٰ جو ہے نقصان دہ چیزوں سے بچنے والے کو کہتے ہیں. کوئی ایک انسان ایک ایسے مقام کے اوپر ہے جہاں وہ نقصان دہ چیزوں سے بچ رہا ہے، جس کو اللہ نے منع کیا ان چیزوں سے بچ رہا ہے. ایسا انسان جو ہے وہ تم میں قابل تکریم ہے، قابل عزت ہے. باقی اور عزتوں کے اور تکریم کے جو بھی معیارات تم نے بنائے ہیں وہ سب جھوٹے ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. کیونکہ اللہ جو ہے وہ زیادہ علم رکھتا ہے اور زیادہ خبر رکھتا ہے، بڑی گہرائی سے جو ہے وہ چیزوں کو اللہ رب العالمین دیکھتا ہے، خبیر ہے. ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. اللہ جو ہے وہ سینے کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے کہ تم کیا بڑائی کا اظہار کر رہے ہو، کہاں شیطانیت جو ہے وہ تمہارے اندر پیدا ہو رہی ہے. اللہ جو ہے وہ بڑی باریکی سے جانتا ہے. یہاں پہ جو ہے وہ ہم ختم کرتے ہیں اس کو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب علیم. تو اس پر کوئی سوال ہے تو ہم لے سکتے ہیں.